میں نے جو آیت خود سے پڑھی ہے اس میں اللہ جل شان نے کتاب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کی ایک حقیقت اور اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ قرآن مجید کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے یہ جانیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید کی صرف سورہ البقرہ کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے 1000 ماضی کی خبریں بیان فرمائی ہیں، مختلف اقوام کی خبریں بیان کی ہیں، اور 1000 اللہ جل شانہ نے اس میں پیشین گوئیاں کی ہیں، 1000 اللہ جل شانہ نے اس میں احکام عطا کیے ہیں، یعنی کام جو کرنے والے ہیں، اور 1000 منہیات ہیں، یعنی ممنوع چیزیں اس میں بیان کی ہیں، جیسے شراب ہے، جوا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو آپ سوچئے کہ ایک ایسی قرآن مجید کی سورہ پاک جس میں 1000 خبریں، 1000 پیشین گوئیاں، 1000 کرنے کے کام، 1000 ممنوعات، 1000 بشارتیں، 1000 انذار، یعنی ڈرایا گیا کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو گے تو ایسے ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 1450 سال سے زائد ہو چکے قرآن مجید کی حقانیت پر یہ چیز کتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کا کوئی تبصرہ، اس کا کوئی بیان کیا گیا تجربہ، اس کا بیان کیا گیا کوئی مشاہدہ، اس کی بیان کی گئی کوئی خبر، اس کی بیان کی گئی کوئی پیشین گوئی، اس کی بیان کی گئی کوئی بشارت ایک بھی ایسی نہیں ہے جسے 1450 سال میں کسی محقق نے یا کسی فلسفی نے اس کو جھٹلایا۔ جو قرآن نے کہا ہے وہی ہے، ورنہ بڑی سے بڑی تھیوری، بڑے سے بڑا فلسفہ، وہ 100 سال کے بعد اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور کتنے حالات اور زمانے اور بادشاہ اور بادشاہیاں تبدیل ہوئی، موسم تبدیل ہوئے، کتنے نئے ملک بنے، پہلے مٹ گئے، مگر قرآن نے جو کہا تھا اس وقت بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، اور صبح قیامت تک وہی رہے گا۔ قرآن مجید یہ آسمانی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ جل شانہ کے الہامی کلام موجود ہیں، آسمانی کتابیں موجود ہیں، بلکہ 4 تو مشہور کتابیں ہیں نا، اس کے علاوہ بے شمار جو وہ صحائف ہیں جو مختلف انبیاء کرام پہ نازل ہوئے، وہ منصہ شہود پہ نہیں آئے، وہ منبر پہ نہیں آئے، مگر ہیں قرآن نے بیان کیا صحائف کے بارے میں۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں یا صحائف ہیں وہ بھی کلام الہی ہیں، اور کلام الہی ہونے کے حوالے سے وہ بھی برحق ہیں۔ کلام الہی کے ہونے کی وجہ سے ان کی بھی عظمت ہے، ان کی بھی فضیلت ہے۔ اس کو ایک وجہ سے اس کی امتیازی برتری حاصل ہے قرآن مجید کو دیگر کتابوں اور صحائف پر۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ جل شانہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے نے لیا۔ قرآن مجید کو اللہ جل شانہ نے اتارا تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ جو حفاظت قرآن ہے، یہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے، اور کتنا محفوظ کیا ہے، اللہ اکبر۔ اس اعتبار سے امام راضی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت، اس کی 6666 کم و بیش آیات، تو گویا 18,000، یہ ہر جو آیت ہے وہ اپنی جگہ پہ 3 طرح معجزہ ہے۔ ایک تو جس حالت میں ہے یہ معجزہ ہے کہ اس جیسی کوئی اور نہیں، ایک اس طرح معجزہ ہے کہ اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا جا سکتا، ایک اس طرح معجزہ ہے کہ اس میں سے کچھ نکالا نہیں جا سکتا، یعنی تعریف نہیں ہو سکتی۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ پہ 3 طرح معجزہ، اور اس کو 6666 سے آپ ملٹی پلائی کریں تو 18,000 سے زائد معجزات
جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج بھی پوری دنیا میں قرآن کی شکل میں ہر نگر میں اور ہر گھر میں اور ہر مسجد میں موجود ہے. تو اور چیلنج کیا ہے اللہ جل شانہ نے، فرمایا کہ اور صرف اقوام عالم کو نہیں، جنات کو بھی، اقوام عالم بھی اور جنات بھی، فرمایا تم سب مل جاؤ قرآن کی ایک سورت، فاتو بسورت من مثلہ، اس جیسی ایک سورت بھی اور تم لے آؤ یا بنا لو. تو فرمایا نہیں بنا سکو گے، نہیں لا سکو گے. پھر آگے فرمایا سورت بڑی دور کی بات، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. تو یہ قرآن مجید کا اس کائنات میں زمین کے سینے پر اور آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ایک بہت بڑا یہ عجوبہ ہے قرآن مجید. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بھئی 1450 سال قبل جیسا نازل ہوا ہے ویسا ہی آج یہ کائنات میں موجود ہے، جبکہ دیگر جتنی بھی کتب ہیں وہ موجود ہیں مگر اپنی اصلی حالت اور اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں. ان میں تعریف کر دی گئی، کمی اور بیشی کر دی گئی. اور قرآن مجید کا یہی امتیاز جو ہے اس کو دیگر کتابوں سے ایک اعلیٰ جو افضل ہے رتبہ وہ عطا کرتا ہے. اور اسی وجہ سے کہ جو کہ اس میں چینجنگ نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے، تعریف نہیں ہے، اس سے کچھ نکالا نہیں جائے گا، اس بنا پر اس کا یہ جو مقام محفوظیت ہے اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کتاب کی قیامت تک کے لیے اتباع کو انسانوں کے لیے لازم قرار دیا ہے. ان کتابوں کی قیامت تک کے لیے اتباع نہیں ہے. کیوں؟ وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے. قرآن مجید اب بھی اصلی شکل میں ہے اور صبح قیامت تک اصلی شکل میں رہے گا، اس لیے قرآن مجید کی پیروی کرنا یہ لازمی ہے. تو قرآن مجید اللہ جل شانہ کا بندوں کے نام آخری پیغام ہے. اور یہ اتنا بڑا ہمارے پاس خزانہ ہے کہ قرآن مجید نے خود سورہ یونس میں ایک جگہ پر فرمایا کہ یہ اتنا بڑا تمہارے پاس خزانہ ہے. فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. فرمایا یہ تم پر، یعنی اللہ کا رسول اور یہ قرآن، یہ تم پر اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے. فلیفرحوا، اے مومنین اس پر خوشیاں مناؤ، اس پہ جشن کرو، فرحت کا اظہار کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اور فرمایا یہ کتنا بڑا خزانہ ہے، ہوا خیر مما یجمعون. تم بڑے سے بڑے خزانے جمع کر لو، سب سے جو بڑا خزانہ ہے تمہارے پاس جو جمع کرنے والا وہ قرآن مجید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، یہ کلام الہی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جتنا امت کو قرآن کا عاشق ہونا چاہیے تھا اس لیول کی محبت ہمارے ہاں نہیں ہو سکی. اور قرآن ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے کتنے عاشق تھے، میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں. قرآن مجید کے ہم پر کچھ حقوق، 5 حقوق ہیں. جس طرح والدین کے ہم پر حقوق ہیں، بیوی بچوں کے ہم پر حقوق ہیں، پڑوسیوں کے ہم پر حقوق ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے بھی ہم مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں. سب سے پہلا جو واقعہ وہ یہ کہ ہم قرآن مجید پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. یعنی ایمان کیسے لائیں کہ اس کو اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کا کلام برحق جانے اور اس کو مانے، اور اس کی خبروں پر اور اس کی پیشگوئیوں پر اور اس کے بتائے ہوئے جتنے بھی احوال ہیں، احکام ہیں، ان پر کامل ایمان لائیں. اور وہ 2 طرح کا ایمان ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کریں اور دل سے اس کی تصدیق کریں. یہ جو زبان کی حد تک اقرار کا ایمان ہے نا، شکر الحمدللہ، یہ تو تمام مسلمانوں کو حاصل ہے. یہ جو تصدیق بالقلب ہے نا، قلبی طور پر بھی اس پہ ایمان لانا، جس دن قلبی طور پر قرآن سے ہمارا ایمان ہو جائے، یہ بات یاد رکھیں، قرآن پڑھے بغیر ہمیں نیند نہیں آئے گی. جب اس پہ قلبی طور پر ایمان ہو جائے گا تو یقیناً اس کو سمجھنے کی ہمارے اندر تڑپ اور طلب بھی پیدا ہو جائے گی. جب قلبی طور پر قرآن پہ ایمان ہو جائے گا، یقیناً اس کی تعلیمات پر عمل کا جذبہ بھی ہمارے اندر اجاگر ہو جائے گا. تو پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر کامل ایمان لایا جائے. اور دوسرا حق کیا ہے؟ اس کو پڑھنا، وہ ہے اس کی تلاوت کرنا. اور تلاوت کے حوالے سے قرآن مجید میں جا بجا بتایا گیا، فرمایا اس طرح تلاوت کرو کہ جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
اس کو کتنا پڑھتے تھے اور اس کی کتنی تلاوت کرتے تھے کہ قرآن مجید اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہفتے میں قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے، مکمل کر لیا کرتے، اور اس وقت اس کی قرآن پاک کی 7 ہی منزلیں ہیں، ایک منزل روزانہ پڑھے تو ہفتے میں قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے۔ اور پہلے اس کی یا صورتیں تھی یا منزلیں تھی، جب بعد میں لوگوں کے اندر سستی آئی، قرآن سے تھوڑی دوری ہوئی اور لوگ ہفتے میں قرآن ختم نہیں کر پاتے تھے، تو یہ جو بعد میں اس کو 30 سپاروں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ جو سپاروں کی تقسیم ہے نا 30 سپاروں کی، یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور مبارک میں نہیں تھی، چونکہ لوگوں کے ہاں سستی آ گئی تھی۔ تو پھر اس دور کے علماء اور ائمہ نے کہا کہ اس کو منزل سے نکال کر اس کو سپاروں میں تقسیم کر دیا جائے کہ تاکہ ہر مسلمان روزانہ ایک سپارہ پڑھے تو کم از کم مہینے میں تو ایک قرآن پاک جو ہے وہ ختم کر لیا جائے۔ تو قرآن مجید کا مطلقاً پڑھنا، صرف تلاوت کرنا، یہ بھی باعث اجر بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ یہ جذبات میں آ کر ایک جملہ بھی بول دیتے ہیں، وہ جی اگر اتنی سمجھ نہیں تو پھر فائدہ کی، یہ نہیں کہنا چاہیے جی اگر کوئی سمجھ نہ رہی تو پہلے پڑھنا فائدہ کی، یہ صرف پڑھنا تو ثواب نہیں، قرآن مجید کا پڑھنا بھی ثواب ہے، پڑھانا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، سنانا بھی ثواب ہے، حتیٰ کہ اس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ حتیٰ کہ کوئی شخص گنگا ہو، بہرا ہو، خدا نہ خاصہ اندھا ہو، اسے کچھ پتہ نہ ہو، اسے ایسی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہو جائے جہاں قرآن پڑھا جائے یا قرآن کی بات ہو جائے، اللہ جل شانہ اسے بھی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ قرآن کتاب کائنات ہے، کتاب شفا ہے، کتاب ہدایت ہے، اور اس کو پڑھنے سے آدمی کے دل کو سکون ملتا ہے، جسمانی اور روحانی اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا فرماتا ہے اور ہدایت بھی عطا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر الدعائے القرآن، آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بہترین جو دوا ہے نا، یعنی میڈیسن، بہترین جو روحوں کی بھی دوا ہے، بیماریوں کی دوا ہے، وہ فرماتے ہیں قرآن مجید ہے۔ تو اگر ہم اس کا پڑھنا، یہ بھی اس کا ہم پر حق ہے، اور قرآن پاک کا تیسرا بڑا ہم پر جو حق ہے وہ اس کو سمجھنا، یعنی تلاوت، ایمان لانا، تلاوت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ، اور جب پڑھنے کی بات کی جاتی ہے تو ایسے ہی عالمون تعلمون یعلمون والی پڑھائی نہیں، باقاعدہ تجوید و قرات کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرنا، صحیح مخارج اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی قرآن مجید کو کوشش کرنا، اور پھر تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنا کہ اس کے اندر کیا ہے، جہاں تک ہو سکے اس کا ترجمہ۔ اور سمجھنے کے حوالے سے بھی ایک دو طرح کے آپ کہہ رہے کیٹیگریز ہیں، ایک ہے عوام کا سمجھنا، ان کا سمجھنا اتنا ہی ہے کہ وہ اس کا ظاہری جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ اپنی زبان میں، وہ انگلش میں ہے، وہ اردو میں ہے، وہ فارسی میں ہے، وہ اس ترجمے کو سمجھ لیں، اتنا کافی ہے۔ ایک ہے اس کا سمجھنا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ آیت کس لیے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کا مقصد کیا ہے، اور پھر ان آیات سے باقاعدہ مسائل اخذ کرنا، استنباط کرنا، یہ فقہاء اور ائمہ کا کام ہے، مفسرین کا کام ہے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہ اس کی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، آج تک کوئی ایسی تفسیر نہیں ہے جو کہہ سکے جی میں نے کام مکمل کر دیا، ابھی تک لکھی جا رہی، قیامت تک لکھی جائے گی۔ یہ ایک سمندر ہے، جب بھی کوئی مفسر اس میں گہرا غوطہ لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیا موتی عطا فرما دے گا، اور وہ موتی قوم اور امت کے سامنے رکھ دے گا۔ بہرحال عام جو ہم جیسے عام لوگ ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کم از کم اس کے تھوڑا سا ترجمے کی کوشش کریں، اور ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ ہم جو اردو جاننے والے لوگ ہیں نا، اگر ہم کوشش کریں تو بغیر گرامر کے بھی 40% تو قرآن پاک ہم ویسے سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے الفاظ، مطلب یہ لفظ الفاظ ہے قرآن مجید میں موجود ہے، خبر ہے قرآن مجید میں موجود ہے، بشارت کو ہم جانتے ہیں قرآن پاک میں موجود ہے، قائم کرنا، قیام ہم اردو میں جانتے ہیں، یہ قرآن پاک۔ اس طرح کے بے شمار الفاظ ہیں کہ اگر ہم آیات پہ تھوڑا سا غور کر لیں، اور یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے، قرآن بڑا اوکھا ہے، صرف قاریاں نو آندا تے مفتیاں نو آندا، بڑا اوکھا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔
CSS ہمارے بچے کر رہے ہیں, کمپیوٹر اوکھے سے اوکھا سیکھ رہے ہیں, ہاں جی انگلش فرینچ پتہ نہیں کیا کیا کون کون سی زبانیں, اور کون کون سا ملک ہے جہاں الحمدللہ ہمارے بچے پڑھنے نہیں جاتے, ہماری قوم کے لوگ پڑھنے نہیں جاتے, ڈاکٹر بن جاتے ہیں, مشکل سے مشکل سلیبس پڑھ لیتے ہیں. جب قرآن کی پڑھاؤ کھائی بہت مشکل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. حالانکہ سورہ قمر میں 27ویں پارے میں اللہ جل شانہ نے ایک ہی سورہ پاک میں 4 مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. یہ وَلَقَدْ کا جو لفظ ہے نا, یہ وہ ایک طرح کا تحقیقی لفظ ہے, یعنی فرمایا بے شک جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بڑا آسان کر کے نازل کیا ہے. صرف آپ غور و فکر تو کرو, تھوڑا سمجھنے کی محنت تو کرو, تو تمہیں یہ قرآن خود بولنا شروع کر دیتا ہے. آپ یقین کریں, قرآن کو لے کے بیٹھ جائیں, کچھ دنوں کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے, یہ آیت یہ کہہ رہی ہے. یہ قرآن پاک کے اعجاز میں سے یہ ایک بہت بڑا اس کا معجزہ ہے. تو قرآن مجید کو سمجھنا یہ بھی قرآن پاک کا ہم پر حق ہے. جب قرآن کا حق ہے تو گویا ہمارا فریضہ ہے, ہماری ڈیوٹی ہے. سب سے پہلا ایمان لانا, اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اور چوتھا حق یہ ہے کہ سمجھنے کے بعد اس کے احکام اور تعلیمات پر عمل کرنا یا عمل کی کوشش کرنا. قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو تو نماز پڑھنا. قرآن پاک نے عورتوں کو کہا ہے پردہ کرو تو پردہ کریں. مردوں کو کہا ہے کہ معاشرے میں نظریں جھکا کے چلیں تو نظریں جھکائیں. تو گویا اس کے احکام پر عمل کرنا یہ بھی قرآن پاک کے حقوق میں سے ایک چوتھا حق ہے. اور 5واں قرآن پاک کا پوری امت پر یہ حق ہے کہ اس کی تبلیغ و تدریس اور تبلیغ و اشاعت کرنا. یہ جو حق ہے تبلیغ و اشاعت, یعنی اس کے احکام کو کائنات میں پھیلانا. یہ جو غزوہ بدر ہوا تھا, غزوہ احد ہوا تھا, جتنی جنگیں لڑی گئی کس لیے لڑی گئی؟ وہ یہی کہتے تھے نا آپ قرآن کے احکام کو نہ پھیلاؤ, قرآن کی تعلیمات کو نہ پھیلاؤ. گویا اس احکام قرآن کو پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے, مکہ چھوڑا, گھر دیش سے پردیس گئے, صحابہ کرام نے جنگیں لڑی. کیوں؟ کہ وہ قرآن کریم کے احکام 4 دانگے عالم میں پھیلانا چاہتے ہیں. تو اس کی تبلیغ اور اشاعت کرنا, اس کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا. اور اللہ جل شانہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ فرمایا کہ اے پاک پیغمبر, فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک. فرمایا آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کے پاس ہے نا, بلغ, اس کی تبلیغ کریں, اس کو دوسروں تک پہنچائیں, اس کی اشاعت کریں. تبلیغ کیسے ہے؟ یہ بھی تبلیغ ہو رہی ہے, یعنی اس کو سیکھیں, سکھائیں, پڑھیں, پڑھائیں, اس کو اچھے کاغذ پر چھپوائیں, اس کی تفاسیر, اس کے معنی, اس کے تراجم کو مختلف زبانوں میں کر کے لوگوں تک پہنچائیں. یہ جو آخری حق ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری, وہ چاہے حکومت میں ہے چاہے عوام میں ہے, اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس کی تبلیغ و اشاعت کرنا. اور یہ کتنا بڑا کام ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہر امتی یہ چاہتا ہے کہ مجھے ماں باپ کی دعائیں ملیں, استاد کی ملیں, شیخ کی ملیں, کسی عالم دین کی ملیں. اور یہ تو گناہگار سے گناہگار امتی کی خواہش اور چاہت ہے کہ مجھے میرے پاک پیغمبر کی دعا ملے. آج بھی اگر کوئی امتی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا لینا چاہے تو وہ اس کا کام کر کے, یہ خدمت کر کے, تبلیغ و اشاعت کا کام کر کے وہ حضور کی دعا کا مستحق بن سکتا ہے. دعا کیا ہے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نضر اللہ عمران, فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس شخص کو خوشحال کرے. اس کا لفظی معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو سرسبز و شاداب کرے. نضر اللہ عمران, فرمایا کہ اسلامیہ مقالہ تھی, جس نے مجھ سے کوئی بات سنی اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا, میں محمد کی دعا ہے کہ اللہ اس آدمی کو سرسبز و شاداب کرے, خوشحال کرے. آج حقیقت یہ ہے کہ آج آپ, یہ معجزہ ہے قرآن کا. اگر آپ غور کریں, آج بھی یہ مدارس, یہ مساجد میں جو قرآن پڑھانے والے, پڑھنے والے لوگ ہیں, سب سے زیادہ ڈرائیور سے بھی تنخواہ کم ہے ان کی. مگر آپ دیکھیں گے کہ آپ ان کی مجلس میں بیٹھیں, ان کے پاس بیٹھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان اور سکون کی دولت عطا فرما دی. چہروں سے بھی جھلکتی ہے, باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اس دعا. اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا,
کتنی تبلیغ کریں بھائی؟ آپ کہیں گے آپ تو یہ تو صرف مفتی صاحب کا کام ہے، علماء کا کام ہے، مدار نہیں. حضور نے بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہارے پاس ایک آیت کا بھی علم ہے نا، اس کو بھی دوسروں تک پہنچا دو. اور کسی کو نہیں پہنچا سکتے، بیوی بچوں کو پہنچا دو، بہن بھائیوں کو پہنچا دو، کسی نہ کسی کو بات پہنچا دو. اور اس آیت کا، اس حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے، حضور نے فرمایا ممکن ہے کہ یہ جس نے پہلی دفعہ بات سنی ہے اور آگے پہنچائی ہے نا، یہ اتنا نہ سمجھ سکے، مگر جس کو پہنچائے ممکن ہے آگے وہ 1000 بندوں کو پہنچا دے. اس کی محنت زیادہ ہو، اس کی توجہ زیادہ ہو، اس کا فہم زیادہ ہو، کوئی اس کی تبلیغ زیادہ کرے. تو الغرض قرآن مجید کے ہم پر 5 حقوق ہیں. نمبر 1 اس پہ ایمان لانا، نمبر 2 اس کو پڑھنا، نمبر 3 اس کو سمجھنا، نمبر 4 اس پہ عمل کرنا، اور نمبر 5 اس کی تبلیغ و اشاعت میں